يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ستائش خالق کائنات مالک ارض و سما کی لیے لائق و زیبا ہے. وہ ذات حی ہے، قیوم ہے، وحدہ لا شریک ہے، تمام طرح کے اختیارات کی تنہ تنہا کلی مالک ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی، ساقی کوثر، شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العزت سے دعا کرے رب کریم آپ کی اتباع کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، سلف صالحین رحمہم اللہ علیہم اجمعین، اور جو لوگ بھی آپ کے احکامات کی پیروی کریں قیامت تک، اللہ رب العزت ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، آمین. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جس کا تعلق ہمارے گزشتہ جمعہ سے ہی ہے. اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق و عنایت سے ہمارے خطبات جمعہ کا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے اللہ کے ذکر کی اہمیت، اس کی فضیلت، اللہ کا ذکر کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں جو کہ اللہ کے ذکر میں ہی آتی ہیں. یہ اللہ کے ذکر کے کیا طریقے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہماری ہو چکی ہیں. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، ان کا مطلب، ان کا مختصر مفہوم یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی جو آیت کریمہ پڑھی
اس کے اندر ارشاد فرمایا، ایک دعا ہے جو ہمیں سکھلائی گئی ہے۔ ہم دیکھتے یہ ہیں اپنے سماج کے اندر کہ ایک آدمی اچھا بھلا سمجھدار، دین سے جڑا، توحید اس کی سمجھ میں آئی، یا غیر مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام اس کو اچھا لگا، پھر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ آدمی دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین سے متنفر ہو جاتا ہے، اور پھر ایک نیا دشمن ابھر کر کے سامنے آتا ہے کہ وہ اسلام پر اعتراضات غیروں سے بھی زیادہ کرنے لگتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک آدمی اچھا بھلا، اس کی سمجھ میں توحید تو آ گئی، سنت سمجھ میں آ گئی، کتاب اللہ اور سنت رسول کا مفہوم اس نے سمجھا، کچھ دن، کچھ وقت، کچھ عرصہ گزارا، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں اچانک کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ قرآن میں خامیاں نکالتا ہے جبکہ وہ مسلمان کہلاتا ہے، حدیث رسول میں خامیاں نکالتا ہے جبکہ وہ خود کو مسلمان بھی کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی خاص مقصد اور کسی خاص لالچ کی وجہ سے جڑے ہوں، اور ان کو اپنا مقصد یہاں پورا ہوتا نظر نہ آتا ہو، جو لالچ ان کے ذہن و دماغ میں ہے وہ لالچ پورا نہ ہو رہا ہو، لہذا انہوں نے دیکھا کہ لالچ اور اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دعا نہ کرنا۔ دعا کیا کرنی ہوتی ہے کہ جو دین، جو توحید ان کی سمجھ میں آئی ہے اس پر ثابت قدمی کی دعا نہ کرنا۔ اگر آدمی ثابت قدمی کی دعا نہیں کرے گا تو وہ مشکل ہی وہ ٹک پائے گا، کیونکہ ثابت قدمی یہاں بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات جہاں بیان فرمائی ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ دعا ہوتی ہے اور ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ دین پر جم جاتے ہیں۔ ثابت قدمی کی دعا، جب آدمی ثابت قدمی کی دعا نہیں مانگے گا تو وہ ایک طرح سے سیلاب کی مانند ہوتا ہے کہ پانی آیا اور چلا گیا۔ اسی لیے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کا تعلق اسی چیز سے ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ کے نیک بندے، مومن بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت مل گئی، ہدایت کو ہم نے پہچان لیا، پہچاننے کے بعد اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ پھیر دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اللہ تو اپنی جانب سے اپنی خاص رحمت کا ہمارے اوپر نزول فرمانا، ہمیں خاص رحمت عطا فرمانا، اس لیے کہ تو ہی بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا کیا بتلا رہی ہے کہ اللہ سے ہدایت ملنے کے بعد دل تیرا نہ ہو جائے، اس کی دعا کرتے رہنا ہے۔ کب تک کرنا ہے؟ مرنے کے حال تک، ایک دن، 2 دن، 10 دن، 10 مہینہ، 10 سال نہیں، ہمیشہ یہ آپ کی دعا ہوتے رہنی چاہیے، اللہ دین کی سمجھ کے ساتھ اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرمانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ثابت قدمی کی دعا نہیں ہوتی ہے تو سیلاب اور بارش کے پانی کی مانند ایسے لوگ ہوتے ہیں، آتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو بہت ساری گندگی اور کچرا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سل اللہ علما نافعا، اللہ سے مانگا کرو، دعا کرو علم نافع،
وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور اللہ سے پناہ مانگو ایسے علم کی جو نفع نہ دے۔ اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ نفع بخش علم مانگنا ہے۔ اور کیا نہیں مانگنا ہے؟ کس چیز سے پناہ چانی ہے؟ ایسے علم سے جو فائدے مند نہ ہو۔ کیا معلوم ہوا؟ علم دو طرح کا ہے۔ ایک علم وہ جو ہمیں فائدہ پہنچائے، ایک علم وہ جو فائدہ نہ پہنچا سکے، نقصان پہنچائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو اسلام پر یا توحید پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں وہ جاہل تو نہیں ہوتے نا، بڑے پڑھے لکھے، بڑے سمجھدار، بڑے ذہین ہوتے ہیں، لیکن ٹریک ان کا ہٹ گیا ہے، راستے سے وہ ہٹ گئے ہیں۔ علم ہے لیکن نفع بخش نہیں ہے، علم ہے لیکن وہ علم نہیں ہے جو انہیں فائدہ پہنچا سکے۔ اسی لیے ایسے لوگ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ایک فتنہ بن کر کے ابھرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کی صحبتیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے تعلق سے بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھو گے، جو بھٹی چلا رہا ہے اس کے پاس بیٹھو گے تو کیا ملے گا؟ عطر اور خوشبو۔ آپ کے کپڑے پاک صاف رہیں گے، آپ کا چہرہ بھی سیاہ ہوگا، آپ کے کپڑے بھی کالے ہوں گے، غرض یہ کہ گندگی لے کر کے لوٹو گے۔ لیکن اگر آپ عطر فروشی دکان کے پاس ہیں، ایسے آدمی سے آپ کی صحبت ہے، آپ 1 روپے کا مت خریدو، لیکن وہ آپ کے کپڑوں پہ خوشبو ضرور لگا دے گا۔ کوئی گاہک آئے گا، چیک کرائے گا تو وہ آپ کو بھی دے گا، اور چیک نہیں بھی کرائے گا تو وہاں بیٹھے بیٹھے خوشبو تو آپ کو حاصل ہو ہی رہی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی صحبتوں سے دور رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ اللہ سے علم نافع کا سوال کرو، اس تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیاری دعا سکھلائی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یہ دعائیں اپنے اندر بڑا مفہوم رکھتی ہیں۔ ہم فی الحال ترجمے پہ اکتفا کریں گے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے، کاہلی سے، لاپرواہی سے، سخت بڑھاپے سے۔ اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہم آتی نفسی تقواہا زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، میرے نفس کو، میرے دل کو تقوی عطا فرما دے۔ زکیہا انت خیر من زکاہا، اللہ میرے کو پاک کر دے، مجھے پاک کر دے، سب سے بہترین پاک کرنے والا تو ہی ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، اللہ تو میرے نفس کا ساتھی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، ولی ہے، زبردست تو میرا سہارا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مزید فرمائی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ اللہم انی اسألک علما نافعا، مزید دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ پہنچا سکے، ومن قلب لا يخشع، ایسے دل سے جس کے اندر تیرا تقوی نہ ہو، تیرا ڈر نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو، ومن دعوت لا يستجاب لها، اے اللہ میں ایسی دعا سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو دعا قابل قبول نہ ہو سکے۔ کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع۔ ایک جگہ ہے اے اللہ ایسے نفس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو آسودہ نہ ہو سکے، آپس کی کھوپڑی والا دل،
بھرتا ہی نہیں. تو ایسے نفس سے جس میں بے انتہا لالچ ہے، سکون نہیں ہے، ایسے نفس سے بھی اللہ تیری پناہ چاہتا ہے. اس کے ساتھ ہم ایک اور حدیث ملاتے ہیں جس کی سند میں اختلاف ہے لیکن معنی اور مفہوم صحیح ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. اس سے پہلے دعا کیا ہے؟ اے اللہ ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچا سکے. ورزقا طیبا، اے اللہ حلال رزق کا سوال کرتا ہوں. وعملا متقبلا، اللہ میں ایسا عمل چاہتا ہوں، ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہ اکبر. علم دو چیزیں ہیں اس میں، فائدہ بخش علم، غیر فائدہ بخش، غیر نفع بخش علم. آپ کیا مانگو گے؟ اللہ اکبر. ہر نیک کام کرنے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ جانکاری. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. سب سے پہلے جانو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. فَاعْلَمْ، جانو، علم حاصل کرو. علم کون سا لینا ہے؟ نفع بخش علم لینا ہے. اللہ نے علم کی اہمیت یہاں پر اجاگر کی کہ پہلے جانو توحید کیا ہے. دوسری جگہ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے کہ جو جانکار ہیں اور جو جانکار نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علم نافع کا اللہ سے سوال کریں. اگر علم نافع نہیں ہے تو پھر یہ بہت نقصان دہ علم ہوتا ہے تو علم. اسی لیے آدمی کہتا ہے میں نے لاکھوں کی کتابیں خریدی ہیں، بڑا میں جانکار ہوں، مجھے پتا ہے، لیکن وہ علم اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا. اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اسی طریقے سے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو. اللہ علم ہے لیکن عمل سے کوڑا ہے تو یہ علم بھی اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا. علم کس لیے ہے؟ عمل کیا جائے. صرف ذہن اور جانکاری اکٹھی کرنے کے لیے علم نہیں ہے. اسی لیے ہم سماج میں دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس علم ہے لیکن عمل سے کورے ہیں. علم نافع کا سوال، اللہ ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ علم ہے لیکن وہ علم عمل نہ کرا سکے، زندگی تبدیل نہ کرا سکے. جو گندی عادتیں، برے اخلاق ہے، یہ علم ان برے اخلاق کو نہ چھڑوا سکے، ایسا علم کسی کام کا نہیں. وہ علم جو آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہ کرا سکے، ایسا علم کسی کام کا نہیں. وہ علم جو آپ کو یہ نہ بتا سکے کہ صحیح معنوں میں آپ جو نیکی کر رہے ہیں قابل قبول ہے کہ نہیں، پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے سماج میں لوگ نیکی بڑی کرنے والے ہیں، بہت بھی نیکیاں ہیں، بہت لمبا وقت ہے ان کے پاس نیکیاں کرنے کے لیے، لیکن یہ نیکیاں کیا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گی؟ سورہ کہف جب ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے پیارے مصطفیٰ آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، عمل کر کر کے نقصان اٹھانے والے ہیں. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی نے ان کو عمل کر کر کے تھکا دیا لیکن وہ یہ سمجھتے رہے بہت نیکیاں ہم نے اکٹھی کر لی. اللہ اکبر. وہ علم جو آپ کو پہچان نہ کرا سکے کہ واقعی آپ کی یہ نیکی قابل قبول ہے یا نہیں ہے، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں. وہ علم جو آپ کی نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ بنا سکے وہ آپ کے کسی کام کا نہیں.
وہ نیکی جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو سکے، وہ نیکی کسی کام کی نہیں۔ مثال، کسی بھی نیکی کے قابل قبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ اللہ کے فرمان اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہو، صحابہ نے کر کے دکھلایا ہو۔ اور اگر ان سے میل نہیں کھا پا رہی ہے تو وہ نیکی کیا قبول ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی قبول؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں ایک سانچہ دیا ہے، اس کے مطابق نیکی ہے، قابل قبول ہے۔ بہت ساری ہمارے سماج میں نیکیوں کے نام پر ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ مثال کے طور پر شہروں میں یہ چیز دیکھنے میں آئی، دیوالی والے دن مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جادو سے، ٹونے ٹوٹکے سے بچاؤ کے لیے اپنے گھر میں مچھلی پکاتے ہیں۔ آپ مچھلی پکائیں، ہر دن پکائیں، حلال ہے، پاکیزہ رزق ہے، لیکن آپ نے جب اس نیت سے پکایا کہ یہ مچھلی آج کے دن کھانے سے گھر میں بیماری داخل نہیں ہوگی، جادو سے پناہ ملے گی، تو یہ مچھلی حلال ہوگی کہ حرام ہوگی؟ فیصلہ آپ کریں۔ مچھلی حلال ہے، یقیناً حلال ہے، لیکن نیت بدل جانے سے اس کا کھانا حرام ہو جائے گا، اور پھر مزید جس مقصد سے آپ پکا رہے ہیں وہ مقصد بھی آپ کا پورا نہیں ہوگا، کیونکہ ان چیزوں سے جادو جنات سے بچاؤ نہیں ہوتا، بلکہ جادو جنات کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ کی پسند کا پکوان یہاں بن رہا ہے۔ مچھلی جب پکنے سے پہلے اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے کہ بدبو؟ خوشبو سنی ہے کسی نے؟ جب بدبو ہوتی ہے تو جنات کو کیا پسند ہے؟ بدبو پسند ہے، دعوت تو آپ پہلے دے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ دوسری مثال، ہمارے بھائی دین کے لیے، تبلیغ کے لیے ایک لمبا عرصہ سفر کرتے ہیں، 3 دن سے 40 دن، 4 مہینے اور سال بھر۔ کتنا اچھا کام ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہمارے یہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ قریہ، بستی، گاؤں، ملک در ملک سفر کر رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اٹھانا چاہیے، لیکن طریقہ جو چلا ہے کہ اتنے دن، کیا یہ دنوں کی تعیین کے اعتبار سے تبلیغ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے؟ محمد رسول اللہ کی سنت ہے؟ صحابہ کا عمل ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تبلیغ کے لیے اس نیت سے گئے ہوں کہ مجھے یہاں 4 دن تبلیغ کرنا ہے؟ کیا صحابہ کو آپ نے کہیں پر امیر بنا کر کے بھیجا اس مدت کے ساتھ کہ جاؤ وہاں تمہیں 4 مہینے گزارنے ہیں اور واپس اپنے گھر آ جانا ہے؟ ایسا ہوا؟ آپ نے جہاں بھی کسی کو مبلغ بنا کر کے بھیجا، عمر بھر بنا کر کے بھیجا، جاؤ وہیں رہو، وہیں تبلیغ کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی مجبوری ہو اور آپ کو واپس آنا پڑے، لیکن آپ نے مبلغ بنایا، سب دن کے لیے، عمر بھر کے لیے بنایا۔ کام بہت نیک ہے، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ سے ہٹ گیا، جانکاری نہیں ہے۔ اسی لیے اے اللہ ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہو، اور ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو قابل قبول نہ ہو سکے۔ کام نیکی کا ہے، بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، لیکن چونکہ دن کی تعیین کر دی گئی اس لیے یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو خبر نہ دے دی جائے جن کے اعمال، جن کی نیکیاں بیکار کر دی جائیں گی۔ نیکی ہے، اللہ فرما رہا ہے نیکی برباد کی جائے گی۔ نیکی کرنے والے نے یہ سمجھا ہے اس نے زندگی بھر بہت نیکیاں کی ہیں، لیکن یہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں قابل قبول نہیں؟ کیا وجہ ہے اللہ ان نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے گا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں، صحابہ کے طرز پر نہیں، نیکی قابل قبول نہیں۔ تیسری مثال ہم لے لیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی کم از کم دن میں تو ادا کی جاتی ہے، سب کو معلوم ہے، گرچہ ادا نہ کرتے ہوں۔
कितनी बड़ी नेकी है। जितनी भी नेकियां हैं उनमें सबसे बड़ी नेकी अमल के एतबार से नमाज है। इस एक नेकी को छोड़ोगे, एक वक्त की नमाज को छोड़ोगे, जानबूझकर कुफ्र के दर्जे तक पहुंच जाओगे। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हम पढ़ते हैं तो क्या फरमाया, और जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए जहन्नम का सबसे निचला तबका है। इसका जहन्नम का सबसे निचला तबका नमाजियों के लिए है। किसके लिए? नमाजियों के लिए। अल्लाह ने वजह भी फरमाई। नमाज कैसे पढ़ते हैं? युराऊन अन्नास, लोगों को दिखलावे के लिए। कैसे पढ़ते हैं? वहम कुसाला, नमाज में आए हैं बड़ी सुस्ती और काहिली से। क्या करें, मजबूरी है। नमाज ना पढ़ेंगे तो लोग काफिर जान लेंगे, और फिर अगर नमाज पढ़ेंगे तो इतनी जल्दी कि न रुकू का पता, न सजदे का पता, न क़याम का पता। ये तो पता है नमाज है, लेकिन अरकान सब गायब है। नमाज काबिल कबूल, बहुत अहम नेकी है, लेकिन चूंकि नमाज उसके अरकान के साथ अदा नहीं की गई, इसलिए नेकी ये नमाज काबिल कबूल नहीं। नमाज है, नमाज पढ़ी है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके से हट गई। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ना जैसे अपने इमाम को पढ़ते हुए, या अपने महल्ले के चौधरी को पढ़ते हुए, या अपने महल्ले के और बस्ती के चेयरमैन को पढ़ते हुए, या अपनी मस्जिद के इमाम को या अपने मसलक के इमाम को पढ़ते हुए। नमाज ऐसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। कैसे पढ़ना? जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ते हुए देखा है। हमने देखा क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को? नहीं देखा, लेकिन आपके अक़वाल, आपके अतवार, आपके अखलाक, आपका किरदार, आपका हर अमल सहाबा ने इस अंदाज से बयान किया है गोया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रहे हैं। उठाओ हदीस की किताब। रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी, नमाज का तरीका क्या था? आप पश्चिम की तरफ थे कि पूरब की तरफ थे? आपने जब रफ़उल यदैन किया, आपका तरीका क्या था? हाथ उठने के बाद कहां गए? छोड़ दिए गए कि सीने पर आए, कि नाक पे आए, या पीठ के पीछे आए? कहां गए? हदीसें बताती हैं। फिर आपने क़याम कितना लंबा किया, एक एक चीज सहाबा ने इस अंदाज से नकल कर दी गोया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें नमाज सिखला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही खूबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह की और आपके सहाबा की कि हर एक अमल को, छोटा था या बड़ा था, सहाबा ने अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, अदल और इंसाफ के साथ, बगैर कमी बेशी के उम्मत तक ये दीन पहुंचा दिया। इस उम्मत पर और खास तौर पर हमारे ऊपर सहाबा का ये बहुत बड़ा एहसान है कि बगैर कमी बेशी के दीन हम तक पहुंच गया है, और कम अकल बेवकूफ लोग सहाबा पर ही उंगली उठा रहे हैं, अपने मुहसिनों पर उंगली उठा रहे हैं। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ऐसे बेवकूफों से अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। अल्लाह अकबर। दुआ क्या फरमाई? अल्लाह ऐसे इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो नफा बख्श ना हो, ऐसे अमल से तेरी पनाह चाहता हूं जो काबिल कबूल ना हो सके। इल्म नाफे का सवाल है अल्लाह, ऐसे अमल का सवाल है जो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। कितनी प्यारी दुआ है। ये दुआ हमें होनी चाहिए, याद कि नहीं होनी चाहिए? और जब याद है तो पाबंदी पढ़ने की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर वही मुश्किल, लंबी बहुत है। अब कहाँ से इसको शॉर्ट किया जाए, ये अपने हाथ में नहीं है। शॉर्ट ये कर सकते हैं कि आप अपने फजूल औकात को कम करें, दीन की तरफ राग़िब हों, दीन सीखें, इल्म हासिल करें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि सही दीन क्या है और गैर सही नुकसानदेह दीन क्या है। क्योंकि आदमी इल्म के एतबार से फ़ायदे में है या फिर नुकसान में है। और फिर जब मालूम हो जाए कि सही दीन ये है तो साबित कदमी का सवाल करो, अल्लाह से साबित कदमी मांगो, उन लोगों की सोहबत इख्तियार करो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, आपकी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंशाअल्लाह शैतान भी आपसे दूर रहेगा। फिर आप जिस गंदगी से निकल कर आए थे
آدمی بہت اچھا ہے لیکن دین بہت گھٹیا ہے، لیکن دینی اعتبار سے کمینہ، رذیل اور غلیظ آدمی ہے، ایسے اچھے آدمی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ 10 دن کے بعد، 10 سال کے بعد اپنا اثر ضرور آپ کے اوپر کر دے گا۔ اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جو اللہ رسول اور صحابہ والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، غیر نفع بخش علم سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، حرام رزق سے محفوظ فرمائے۔ یہ بھی ایک تفصیلی بحث ہے اور تفصیلی مضمون ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ایک لمبی گفتگو کی جا سکے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو تیری بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہیں، ایسی نیکیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوتی ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہمیں تقوی والا دل عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا نفس عطا فرما دے جو سیر و شکر دل ہو، اللہ یہ دل ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں صبر والا، سکون والا دل عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خواہشات نفسانی سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ کلی عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان سب کی غیبی مدد فرمائے، انہیں بھی اور ہمیں بھی ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کا عمل میٹ کر دے، ان کی چالوں اور تدبیروں کو ان کو اوپر الٹا دے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ جو بھائی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان سب کی قرض کی ادائیگی کا اہتمام فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔